السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا قومی آمنی. اب قومی آمنی میں جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا وہ تھا کہ ہماری قومی آمنی کی ڈیفینیشن پڑھی کہ قومی آمنی کی کس طرح ہمیں حاصل ہوتی ہے. اشیاء و خدمات جو ہمیں ایک سال کے عرصے میں جتنی بھی اس کی پیدائش ہوتی ہے، جتنی بھی ایک سال کے عرصے میں اس کی پیداوار ہوتی ہے، اس کے مجموعے کو ہم قومی آمنی کہتے ہیں. اب قومی آمنی کے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ قومی آمنی کے مختلف تصورات کیا ہوتے ہیں. قومی آمنی کے مختلف تصورات یہ تھے. سب سے پہلے تھا خام ملکی قومی پیداوار اور خام مجموعی پیداوار، اور اس کے بعد تھا شخصی آمنی، ذاتی آمنی، قومی آمنی. اس کے بعد تیسرے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ قومی آمنی کی پیمائش کن طریقوں سے ہوتی ہے. اب قومی آمنی کی جو پیمائش ہے وہ 3 طریقوں سے ہوتی تھی: پیداوار کا طریقہ، اخراجات کا طریقہ اور قومی آمنی کا طریقہ. اب اس کے بعد جو ہم نے پڑھا وہ تھا کہ قومی آمنی کا دائروی بہاؤ کیا ہوتا ہے. قومی آمنی کا دائروی بہاؤ یہ تھا کہ جو بھی ادارے ہیں، گھرانے ہیں، وہ اپنی زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم یہ دیتے ہیں کاروباری اداروں کو. کاروباری ادارے ان کے بدلے جو بھی معاوضہ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، لگان ہے، سود ہے، اجرت ہے، جو چیز بھی ہے وہ مہیا کرتے ہیں گھرانوں کو. گھرانے جو اسی رقم سے جو اشیاء و خدمات کاروباری ادارے پیدا کرتے ہیں انہی کو قیمت و قیمت میں دوبارہ سے دے دیتے ہیں. یعنی کہ قومی آمنی کی جو گردش ہے وہ جاری رہتی ہے. قومی آمنی کا دائروی بہاؤ اسے کہتے ہیں کہ جو گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف، پھر کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف جو چیز ایک گردش کرتی رہتی ہے اسے کہتے ہیں قومی آمنی کا دائروی بہاؤ. اب اسی میں ہم نے پڑھا کہ قومی آمنی کی لچک کس طرح ہوتی ہے. قومی آمدنی میں صرف کا طریقہ پڑھا کہ ہم صرف کس طرح کرتے ہیں، اس میں اوس ملانے صرف پڑھا اور مختتم ملانے صرف پڑھا. پھر اس کے بعد بچت کی بات ہو رہی ہے تو بچت کس طرح ہوتی ہے. بچت میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے بچت میں ہم نے دیکھا کہ بچت کیا ہوتی ہے، سیونگ کسے کہتے ہیں. اس کے بعد اوس ملانے بچت کیا ہوتا ہے، مختلف ملانے بچت کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے سرمایہ کاری پڑھی. اب سرمایہ کاری جب پڑھی تو سرمایہ کاری کی 2 اقسام پڑھی، جس میں تھا کہ ایک تھی ترکیب یافتہ سرمایہ کاری اور ایک تھی خود مختار. اب جو خود اختیار تھی وہ جو تھی آمنی، آپ کی قومی آمنی جتنی بھی تبدیل ہوتی رہے لیکن آپ کی جو سرمایہ کاری ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی. مطلب کوئی بھی سڑک ہے، پل ہے، جب ایک دفعہ بن گیا اب آپ کی قومی آمنی کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی سرمایہ کاری میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی آپ اس میں آتے ہیں دوسری سرمایہ کاری کی طرف، یعنی کہ ترکیب یافتہ، اس میں آپ کی قومی آمنی جیسے جیسے قومی آمنی آپ کی تبدیل ہوگی ویسے ویسے آپ کی سرمایہ کاری میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. اب اسی چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے قومی آمنی کا توازن، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اکثر پیپر میں بھی آتا ہے. اب اسے 2 شعبے کہا گیا. 2 شعبے اب یہ کہ جس طرح ہم نے قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ پڑھا اس میں سب سے فرسٹ لائن پہ لکھا ہوا تھا 2 شعبے، یعنی کہ گھرانے اور کاروباری ادارے. اب کاروباری ادارے اور گھرانے یہ اسی لیے ہم اس کو 2 شعبے کہتے ہیں. اب معیشت میں قومی آمدنی کا توازن سطح سے مراد وہ سطح ہوتی ہے جس پر ملک کی مجموعی طلب اور مجموعی رسد برابر ہو جائے. اب آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا کہ مجموعی جہاں آپ کی طلب اور رسد برابر ہو وہاں صارف کا توازن حاصل ہوتا ہے. اب یہاں پہ مجموعی طلب اور مجموعی رسد جب آپس میں برابر ہو جائیں تو آپ کو قومی آمدنی کا توازن حاصل ہو جائے گا. اب مجموعی جو طلب ہے اور مجموعی رسد ہے اس کا فارمولہ، مجموعی رسد کا فارمولہ ہے C+S. اب C+S سے کیا ہے، C کہتے ہیں کنزمپشن کو یعنی کہ صرف، اور S کہتے ہیں سپلائی یعنی کہ رسد. اب یہ مجموعی رسد کا فارمولہ ہے C+S. اس کے بعد بات ایکول ٹو ہے یہ C+I. اب C کیا ہے، وہی کنزمپشن، اور I کیا ہے آپ کی انویسٹمنٹ، یعنی کہ یہ مجموعی طلب کا فارمولہ ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مجموعی بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ. اب آپ نے ایک طریقہ پڑھا کہ قومی آمدنی کا توازن وہاں ہوگا جہاں مجموعی رسد اور مجموعی طلب آپس میں برابر ہوں گی. اب سیکنڈ میں ہے کہ آپ کی جہاں بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو جائیں گی وہیں آپ کی قومی آمدنی کا توازن حاصل ہوگا آپ کو. اب اس کو ہم ایک ٹیبل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں دیا گیا ہے کہ قومی آمدنی. اب قومی آمدنی جو کہ 0 سب سے پہلے تھی، پھر اس کے بعد 50، 100، 150، 200، 250 اور 300 تک پہنچی. پھر صرف جو ہے اس میں 20، یعنی کہ آپ کے پاس قومی آمدنی 0 بھی ہے پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کنزیوم کر رہے ہیں اس لیے یہ 20 سے سٹارٹ ہو رہا ہے.
اس کے بعد یہ ہے بچت آپ کی ہے قومی آمدنی اور صرف، یعنی کہ بچت کا آپ نے فارمولا پڑھا تھا کہ جب آپ بچت آپ کے پاس وہ ہوگی جب آپ اپنی قومی جتنی بھی آپ نے قومی آمدنی ہے اس میں سے آپ اخراجات یعنی کہ صرف نکال دیں گے، جتنی آپ کی کنزمپشن ہے وہ نکال دیں گے، اس کے بعد جو آپ کے پاس حاصل ہوگی وہ ہوگی آپ کی بچت۔ اب اس کے بعد ہے سرمایہ کاری یہاں پہ 20 ہی لکھی ہے کیونکہ یہ ہم نے ازیوم کر لی ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ کاری 20 ہی ہے۔ اس کے بعد مجموعی طلب ہے، مجموعی طلب کا فارمولا ہے C+I، یعنی کہ یہ آپ کی کنزمپشن صرف اور اس کے بعد آئی جتنی بھی آپ کی سرمایہ کاری ہے، جب ان دونوں کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس مجموعی طلب حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے مجموعی رصد۔ اب مجموعی رصد بھی وہی ہے کہ جب آپ C+S ہے جیسے کہ اس کے فارمولے سے کہ C صرف اور S جو ہے بچت، جب آپ ان دونوں کو پلس کریں گے جو آپ کے پاس رقم حاصل ہوگی وہ آپ کی مجموعی رصد ہوگی۔ اب اس کو گراف سے دیکھتے ہیں۔ گراف میں دکھایا گیا کہ یہ آپ کی جو ایکس ایکسس پہ ہے قومی آمدنی ہے اور وائی ایکسس پہ ہے صرف، بچت اور سرمایہ کاری۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی جو یہ کنزمپشن کی لائن ہے یہ 20 سے 0 ریجن سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، 20 سے ہو رہی۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس آمدنی آپ کے پاس سٹارٹ میں آمدنی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کنزیوم کر رہے ہیں، اس لیے یہ 0 ریجن سے سٹارٹ نہیں ہوئی، یہ 0 سے اوپر یعنی کہ 20 سے سٹارٹ ہوئی۔ اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ Y+S اور Y+C+I۔ اب آپ کی اگر قومی آمدنی 100 ہے تو آپ کی جو سرمایہ کاری اور بچت ہے وہ 120 ہے، تو آپ کی جو کچھ اشیاء وغیرہ ہیں ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بگاڑ کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی کہ آپ کی جو کچھ اشیاء ہیں وہ فروخت ہونے سے رہ جائیں گی، یعنی کہ آپ کی قومی آمدنی جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اب جیسے جیسے آپ کی اشیاء میں کمی آنا شروع ہوگی تو آپ اپنی مقدار یعنی کہ سرمایہ کاری صرف بچت جو ہے اس کو کم کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ اس کو کم صرف اور اس کو بڑھانا شروع کریں، جب آپ اس کو بڑھانا شروع کریں گے اور اپنی قومی آمدنی آپ کی آٹومیٹکلی ای پوائنٹ پہ آ جائے گی، یعنی کہ 100 سے 200 کے درمیان میں آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی قومی آمدنی میں تبدیلی آتی ہے، قومی آمدنی آپ کی 300 پر پہنچتی ہے، تو اس سے آپ کی جو سرمایہ کاری ہے، جو آپ کی بچت ہے وہ آپ کی اس پوائنٹ پہ ہوگی یعنی کہ 280 پہ ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو طلب ہے چیزوں کی وہ کم ہو جائے گی، لیکن جو آپ کی سپلائی ہے، جو آپ کی چیزوں کی مقدار ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جائے۔ جب آپ کی مارکیٹ میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو بہت زیادہ پروڈیوس کر لیا ہے تو وہ آپ کی اشیاء فروخت ہونے سے رہ جائیں گی۔ اب جیسے وہ اشیاء فروخت ہونے سے رہیں گی تو آپ نیکسٹ ٹائم اس کی پیدائش میں کمی کریں گے۔ جب آپ اس کی پیدائش میں کمی کریں گے تو آپ کی قومی آمدنی جو کہ 300 پر تھی تو اس سے کم ہوتی 200 پر آ جائے گی، یعنی کہ ایکویلیبریم پوائنٹ پہ آ جائے گی جہاں پہ آپ کی صرف بچت اور سرمایہ کاری بھی 200 ہے اور آپ کی قومی آمدنی بھی 200 ہے۔ اس طرح آپ نہ تو قومی آمدنی بہت زیادہ کم کریں گے تو اس میں بوسٹ آنا شروع ہو جائے گا، اگر آپ اس میں بہت زیادہ اس کو زیادہ کریں گے تو اس میں تھوڑی سی کمی یعنی کہ آپ کی اشیاء نہ فروخت ہونے کی وجہ سے قومی آمدنی میں کمی آئے گی، اور قومی آمدنی میں جب کمی آئے گی تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے جو کہ آپ کا ایکویلیبریم پوائنٹ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں آپ نے ایک طریقہ وہ جو آپ نے اس سے پہلے طریقہ دیکھا وہ تھا مجموعی رصد اور مجموعی طلب کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی بچت اور سرمایہ کاری۔ اب بچت اور سرمایہ کاری کی بات کریں تو اس طریقے میں قومی آمدنی کا توازن وہاں ہوگا جہاں آپ کی بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر ہو جائے۔ اب بچت اور سرمایہ کاری آپس میں برابر کس طرح ہوں گی؟ جو کہ آپ نے گراف سے دیکھا کہ آپ کی ٹیبل میں بھی آپ نے دیکھا جب آپ کی بچت جو ہے وہ -20 سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سیونگ لی یعنی کہ -20، پھر اس کے بعد 10 تھا، پھر 0 ریجن آیا، پھر 10 پھر 20۔ اب آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ سٹارٹ ہو رہی تھی 20 سے، اس لیے یہ آئی کی لائن ہے۔ اس کے بعد ایکس ایکسس پہ وہی قومی آمدنی اور وائی ایکسس پہ وہی بچت اور سرمایہ کاری۔ اب آپ کی جو سیونگ تھی پہلے 20 تھی اور قومی آمدنی آپ کی 50 کے قریب تھی، پھر اس کے بعد آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو آپ کی جو بچت ہے اب وہ
جو آپ کی سیونگ ہے وہ آپ کی لیس دین ہے آئی سے. جب آپ کی سیونگ جو ہے وہ لیس دین آئی سے ہوگی، مطلب آپ اتنی بچت زیادہ نہیں کر رہے لیکن آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب قومی آمدنی میں اضافہ کس طرح ہوگا؟ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی کارخانہ لگاتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کوئی بھی کارخانہ لگاتے ہیں، اس میں انویسٹ کرتے ہیں. اب اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو اس سے جو بھی آمدنی آپ کو حاصل ہوگی اس سے آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا. لیکن اگر آپ وہی رقم اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں تو اس میں تو اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے پاس سیو پڑی ہے. اب اس میں انکریزمنٹ کیسے لگے گا؟ کیونکہ وہ تو آپ کے پاس ہی ہے. جب آپ کسی بھی پیسے کو گردش میں لاتے ہیں، جیسے اسی چیپٹر میں ہم نے پڑھا قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ، یعنی کہ گھرانے جب کاروباری اداروں کو پھر کاروباری ادارے گھرانوں کو دیتے ہیں تو اس سے پیسے میں گردش آتی ہے اور قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو جب آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ انویسٹ کریں گے، کوئی فیکٹری بناتے ہیں، وہاں آپ نے انویسٹ کر دیا، سرمایہ کاری کر دی، تو وہاں سے جو آپ کی آمدنی ہوگی وہ اگر 1 ایئرز میں کم ہے تو آگے پھر نیکسٹ میں زیادہ یعنی کہ قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جب قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو آپ کی جو بچتیں ہیں وہ سیونگ کے، یعنی کہ آپ کی جو بچتیں ہیں وہ سرمایہ کاری کے برابر ہو جائیں گی، یعنی کہ ای پوائنٹ پہ ہو جائیں گی. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کی جو سیونگ ہے وہ زیادہ ہے انویسٹمنٹ سے، یعنی کہ آپ کی جو بچت ہے وہ سرمایہ کاری سے زیادہ ہے. اب جب آپ کی بچت سرمایہ کاری سے زیادہ ہوگی تو تب کیا ہوگا؟ جب آپ زیادہ پیسے سیو کریں گے تو اپنی سرمایہ کاری کریں گے نہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی قومی آمدنی میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. جیسے آپ کی قومی آمدنی میں کمی آنا شروع ہوگی تو آپ پھر اسی ایکویلیبرم پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کی بچت جو ہے وہ برابر ہے انویسٹمنٹ یعنی کہ سرمایہ کاری کے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج والا ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور پچھلے ٹاپک بھی کیونکہ اس میں آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی تو میں نے آج ریوائز کر دی ہیں. اب آپ کو میں دے رہی ہوں ایک اسائنمنٹ جو کہ آپ نے مجھے فرائیڈے تک سبمٹ کروانی ہے. اب اس میں سب سے پہلے آپ کی اسائنمنٹ پہ ہیں، یہ صرف آپ نے شارٹ کوسچن لکھنے ہیں. اب سب سے پہلے قومی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ اس میں قومی آمدنی کی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن پڑھائی کہ کسی بھی ملک کے عاملین پیدائش کو استعمال میں لا کر جتنی بھی اشیاء اور خدمات 1 سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہیں وہ ہے ہماری قومی آمدنی. اب جدید دور کی قومی آمدنی کی جامع تعریف، جدید دور میں جتنے بھی فشر ہیں انہوں نے جو بھی اس کی ڈیفینیشن کی آپ وہ لکھیں گے. اس کے بعد ہے خام ملکی پیداوار. خام ملکی پیداوار وہ ہوگی جو آپ 1 سال کے عرصے میں ملک کے اندر پیدا کرتے ہیں. اب خام قومی پیداوار کی بات کی جائے تو جہاں قوم کی بات آ گئی تو مطلب جہاں آپ ملک کے اندر بھی پیدا کر رہے ہیں اور ملک کے باہر بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ ہے آپ کی خام قومی پیداوار. اب ان دونوں کے درمیان جب آپ ڈفرینس جو ہے اس کو بھی شو کروانا ہے، خام ملکی پیداوار اور خام قومی پیداوار میں کیا فرق ہے. اور اس کے بعد ہے خالص قومی پیداوار. اب خالص قومی پیداوار وہ ہوگی جس میں سے آپ فسردگی کے اخراجات نکال دیں گے. فسردگی کے اخراجات کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ سیکنڈ ٹاپک میں نے آپ کو سمجھایا ہے، فسردگی کے اخراجات اسے کہتے ہیں یعنی کہ آپ نے کوئی مشینری لی ہے، اس کی وہ جو ہے مشینری اس کی ایج جو لمٹ ہے وہ 10 ایئرز ہے. اب آپ ہر سال اس کی مرمت کے لیے یا اس کی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونا ہے تو اس کے لیے آپ 10,000 یا 20,000 اس کے لیے ہر سال نکال رہے ہیں، کیونکہ آپ نے 10 سال کے بعد وہ مشین تبدیل کرنی ہے. تو جب آپ اس میں سے خالص قومی پیداوار اسے کہتے ہیں جب آپ اپنی آمدنی قومی آمدنی میں سے فسردگی کے اخراجات یعنی کہ ڈیپریسیشن الاؤنس نکال دیتے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خالص قومی پیداوار. اب اس کے بعد ہے شخصی آمدنی. اب شخصی آمدنی وہ ہوگی جو ایک شخص کو حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں یا میں جیسے جاب کر رہی ہوں، مجھے کوئی آمدنی حاصل ہو رہی ہے تو وہ میری شخصی آمدنی ہے. اس کے بعد ہے قابل تصرف شخصی آمدنی. اب قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوگی جس میں سے میں سارے اخراجات اپنے نکال کے، جو بھی ٹیکس ہے، جو بھی رینٹ ہے، جو بھی چیز ہے، میں سب کچھ نکال کے جو آمدنی میرے پاس حاصل ہوگی وہ ہوگی قابل تصرف شخصی آمدنی. اب اس کے بعد بات ہو رہی ہے قومی آمدنی کی پیمائش کن 3 طریقوں سے کی جاتی ہے. اب قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے ہیں، پہلا پیداوار کا طریقہ، دوسرا اخراجات کا طریقہ، بھی قومی آمدنی. اب قومی آمدنی کی جو پیمائش ہے وہ پیداوار کے طریقے سے کس طرح ہوگی اور اخراجات کے طریقے سے کس طرح ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا قومی آمدنی کا طریقہ ہے
اس سے آپ کس طرح قومی آمدنی کو کن کن چیزوں سے بچ کر کہ اس میں یہ چیزیں ہم نے بار بار شمار نہیں کرنی تو آپ قومی آمدنی کی پیمائش اچھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد قومی آمدنی کی پیمائش کا طریقہ، اخراجات کے مجموعہ میں کون سے اخراجات شامل ہوں گے یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد جتنا بھی میں نے آپ کو لیکچر پڑھایا اس سب میں یہ شارٹ کوسچنس کے نوٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد ہے آمدنی اور انتقالی ادائیگیاں۔ اب آمدنی جو ہے، آمدنی وہ ہوتی ہے جو بھی ہمیں ایک سال کے عرصے میں یا ایک منتھ کے بعد جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور انتقالی ادائیگیاں وہ ہوتی ہیں، آمدنی جو ہے وہ اس کو تو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، مطلب ہمیں اپنی سروسز دینی پڑتی ہیں، لیکن انتقالی ادائیگیاں وہ ہوتی ہیں جو کسی یعنی کہ جو شخص اس کے قابل ہے یا جو شخص اس کے ایلیجیبل ہے اس کو دی جاتی ہیں، جیسے پینشن ہے۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ امپلائمنٹ ہے وہ اپنی جاب کرتا ہے تو اس کی جاب میں سے اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اسے پینشن ملتی ہے۔ اب وظائف ہیں، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس کے بہت اچھے نمبر ہے، اسے آپ اسکالرشپ کا نام لے لیں وہ ملتی ہے۔ اس کے بعد ایٹسیٹرا بہت ساری تحائف ہو گئے، جیسے آپ کو کوئی بھی آپ کا فرینڈ ہے وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے، وہ بھی انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہوں گے۔ اب فزردگی کے اخراجات جو ہیں اس سے کیا، فزردگی کے اخراجات وہی ہوں گے یعنی کہ کوئی بھی مشینری ہے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایک مشینری لی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے، تو اس کے لیے آپ ہر سال جو بھی رقم نکالیں گے وہ ہوں گے آپ کے فزردگی کے اخراجات۔ اب قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ کیا ہے؟ قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ گھرانوں سے کاروباری اداروں کی طرف، کاروباری اداروں سے گھرانوں کی طرف جو بھی آمدنی گردش کرتی ہے یا جو بھی عاملین پیدائش گردش کرتے ہیں اسے کہتے ہیں قومی آمدنی کا دائروی بہاؤ۔ مطلب گھرانے جو ہیں وہ اپنی زمین، محنت، سرمایہ تنظیم کاروباری اداروں کو دیتے ہیں، کاروباری ادارے انہی کے بدلے میں گھرانوں کو دیتے ہیں سود، لگان، اجرت۔ اب جو اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی پیداوار ہوتی ہے گھرانے جو ہیں وہی اشیاء و خدمات کی قیمتیں ادا کرتے ہیں کاروباری ادارے کو۔ اس طرح قومی آمدنی کا جو دائروی بہاؤ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اب لاسٹ پہ ہے خود اختیار اور ترغیب یافتہ۔ اب خود اختیار وہ ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ آپ کی جو خود اختیار ہوگی اس میں آپ کی قومی آمدنی تو تبدیل ہوتی ہے لیکن آپ کی سرمایہ کاری تبدیل نہیں ہوگی۔ مطلب آپ نے ایک دفعہ کر دی ہے تو آپ کی وہی سرمایہ کاری جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آگی، چاہے آپ کی قومی آمدنی تبدیل ہو یا نہ ہو۔ ترغیب یافتہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی سرمایہ کاری، جیسے آپ کی قومی آمدنی میں تبدیلی آتی ہے ساتھ ہی آپ کی سرمایہ کاری میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے آپ کی اسائنمنٹ جو کہ آپ نے فرائیڈے تک مجھے سبمٹ کروانی ہے۔ اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ کو آج میرا ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو وائس بھی ٹھیک آئی ہوگی۔ تھینک یو۔